الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جن حالات و مشکلات سے آج ہم گزر رہے ہیں ہر طرف ایک مایوسی کی فضا ہے ہر آدمی کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہر آدمی اپنی بے بسی کے عالم میں مشکل کے عالم میں تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ زندگی اور موت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ آزمائش کے لیے ہے زندگی اور موت آزمائش کے لیے ہے یہ اس لیے اللہ نے ہمیں دی ہے کہ تاکہ آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس آزمائش میں کون اچھے اعمال کر کے لاتا ہے اعمال بھی کرنے ہیں گھر کی ضروریات بھی ساتھ لگا دی گھر کے حالات بھی پریشانیاں بھی غم بھی ہیں دکھ بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں صحت بھی ہے ساری حالات میں بس آپ نے دین کا دامن نہیں چھوڑا اب 100% غم کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے 100% غم کوئی خوشی نہیں ہوگی جہنم میں اور اگر 100% آدمی کہے کہ مجھے خوشیاں ہی ملتی رہے اور یہ چیز جنت میں آپ کو ملے گی دنیا میں نہیں مل سکتی دنیا میں
غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، صحت بھی ملے گی، بیماری بھی آئے گی، حالات بھی آئیں گے، پر ان سب حالات کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کا دامن نہیں چھوڑنا۔ غم ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کی یاد کرنی، کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، دین کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تو حالات چلتے رہتے ہیں، چند دن کی زندگی ہے، مہمان ہے دنیا میں، ہم اس کے بعد چلے جانا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دوبارہ واپس نہیں آنا۔ یہ چیز تو خیر ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ زندگی اور موت یہ جو میں نے دی ہے یہ آزمائش کے لیے دی ہے۔ کسی کو مال مل رہا ہے تو وہ بھی امتحان میں، آزمائش میں، کہ اس مال کے ساتھ اب یہ کیا کرتا ہے، اس کی گردن میں سریا آتا ہے یا جھکتا ہے میرے سامنے۔ کسی کو غربت دے دی تو بھی آزمانے کے لیے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، جھکتا ہے میرے سامنے یا مایوسی کی طرف جاتا ہے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ صحت دے دی تو بھی آزمائش کے لیے، بیماری دے دی تو بھی آزمائش کے لیے۔ تو جتنے گویا حالات آ رہے ہیں سب اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں اور سب آزمائش۔ جب رات آ گئی ہے تو سمجھ لو رات ہر وقت رات نہیں رہے گی، تو صبح لازمی آئے گی، اندھیرا ہے روشنی بھی آئے گی، مشکل ہے آسانی بھی آئے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اے ایمان والو تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ خالی ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آزمایا تو جائے گا، پرکھا تو جائے گا، کس لیے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے انہیں بھی آزمایا گیا، آزمائشیں مصیبتیں ان پر بھی آئی، اور یہ کس لیے آزمایا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے لوگ الگ ہو جائیں، جھوٹے الگ ہو جائیں۔ دیکھیں جب انسان پر مشکل حالات آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے فیورٹ میں ہیں، کتنے نہیں ہیں۔ مشکل وقت جو ہے بہت سارا جو ہے راز کھول دیتا ہے، آئینہ دکھا دیتا ہے کہ کون کتنا ساتھ ہے۔ ہنستے ہوئے جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں تو ہر بندہ آپ کو آ کے گربان میں گلے ملے گا اور بڑے آپ کی آؤ بھگت کرے گا۔ پتہ جب چلتا ہے جب آپ پر حالات آئے، پھر پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے۔ تو جب حالات آزمائش آتی ہے ایمان والوں پر تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا ایمان والا ہے۔ آزمائش آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا ایمان والا ہے، کتنی برداشت والا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک فرما رہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی دے دوں گا، حالات آ جائیں گے، والثمرات، کبھی کمی پڑ جائے گی کہ پھل وغیرہ، گندم اناج پورا نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ من الجوع، کبھی خوف سے آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں ان آزمائشوں میں جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے۔
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اہل ایمان والوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مصیبت میں یہی کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، اہل ایمان والوں پر جب آزمائشیں مصیبتیں اتنی آئیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اہل ایمان اور رسول بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ تو اللہ نے بھی تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ پاک آسانیاں بھی لازمی پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ اگر ایک مشکل آئے گی تمہارے اوپر عسر یسرا تو اس کے بعد دو آسانیاں، دوہرا اجر ہوگا، اس کے بعد دو آسانیاں ملیں گی۔ مشکل ایک آئے گی لیکن آسانی اس کے بعد دو آسانی ہوگی۔ تو یوں سمجھیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ پاک آسانیاں ضرور دیتے ہیں، راحت ضرور ملتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مشکل ہے تو آسانی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے۔ اب فرعون کا جو ظلم و ستم تشدد تھا وہ کسی سے مخفی نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، اور ساتھ اللہ پاک خود تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے لا تخافا اننی معکما، اے میرے پیغمبر موسیٰ اور ہارون لا تخافا، آپ گھبرائے نا، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، ہاں اگر وہ تمہیں کچھ کہتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں دیکھ لوں گا، و ارا، اور میں دیکھ لوں گا تمہیں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو خود تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم سے آتے ہیں، پریشانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، معاشی حالات ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم حالات میں کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا رب تو کمزور تو نہیں ہے۔ جس خزانے سے، رب کے خزانے سے پریشانیاں آئی ہیں، کمزوریاں آئی ہیں، اسی خزانے میں خوشیاں بھی ہیں، وسعتیں بھی ہیں، اور جہاں سے جس خزانے سے بیماری اللہ نے دی ہے تو اس کے خزانے میں صحت بھی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جب تشریف لے گئے، دشمنوں نے حالات جب تنگ کیے، گھیرا تنگ ہوا، غار میں تشریف لے گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب دیکھا جب دشمن بالکل غار جو تھے پہاڑ کے اوپر کنارے پر کے آگے بیٹھ گئے دشمن، اور نیچے سے بالکل واضح نظر آ رہے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے۔ جب بالکل غار کے سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ صدیق اکبر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
کائنات میں کتنی بھی بڑی طاقت ہو، جب اللہ تعالیٰ کی سپر پاور طاقت مومنین کے ساتھ ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ کی طاقت سب پر غالب ہے۔ اسی چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ انسان خطا ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بات نہیں، گناہ ہوں گے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ ہیں، بس یہ ہے کہ تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی دیر نہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو تقویٰ کا ہے کہ گناہوں سے بچ بچ کے آپ زندگی گزاریں، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرا راستہ ہے توبہ کا، گناہ ہو جائے توبہ کر لو۔ توبہ سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا گناہ آپ سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ دو راستوں کے علاوہ آپ کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تقویٰ ہے یا توبہ ہے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، دوسرا راستہ تقویٰ کا ہے، گناہوں سے دور رہو، بچتے رہو، یہ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ ہو چکے ہیں تو میں سارے توبہ کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا پر ہو جائے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ایک کمرہ بن جائے تو کتنے گناہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان کی خلا کو پر کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ثم استغفرنی، پھر تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ زمین سے لے کر آسمان پورا خلا بھر دو، پھر ایک آگے ایک مرتبہ سچی توبہ کرو، اللہ سے سچی معافی مانگو تو اللہ پاک فرماتے ہیں غفرت لک، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، پھر تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے گناہ کیا۔ یہ تو انسانوں کی تنگ نظری ہوتی ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو پوری زندگی اس کا نقشہ ذہن سے نہیں نکالتی، ہماری تنگ نظری ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو بڑے غفور رحیم ذات ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، جو شرک کا گناہ ہے وہ معاف نہیں فرماؤں۔ اللہ کے ذات، اللہ تعالیٰ کے ذات ساتھ آدمی کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میرے دوستو انسان پر جو بھی حالات پریشانیاں آتی ہیں اس پر اجر ملتا ہے۔
چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی سے بڑی تکلیف ہو، اب انسان کے ایک جیب میں اگر چابی ہے، انسان دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنی سی تکلیف پر بھی انسان کو ثواب مل جائے۔ چابی تو الگ ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم تلاش یہاں کر رہے ہیں اور رکھی یہاں اس پر بھی اجر ہے۔ اور اگر انسان کے سر میں درد ہو جائے اس پر بھی اجر ہے، اگر بخار آ جائے ایک دن کے لیے تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حالات مسلمانوں مومنین پر آتے ہیں۔ فرعون جو تھا وہ کتنی اس کی ہزاروں سال عمر تھی، آتا ہے کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ ایک لڑکی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تعریف کرنے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ پوری زندگی میں کبھی اس کو بخار بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، اس لیے جس پر کوئی بیماری کوئی حالات نہ آئے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بیماری خود سے مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس پر آدمی صبر کرے۔ تو ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اجر ہے، ثواب ہے۔ اب غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمن کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ قرآن مجید نے اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تعداد دیکھنے میں بظاہر کم نظر آئی، تھی تو زیادہ، نظر کم آئی تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ پست نہ ہو، ٹوٹے نہ۔ حالانکہ کتنے سخت حالات تھے۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر یہ تعداد ان کو زیادہ نظر آ جاتی تو یہ پھر ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ 1000 آدمی 100-200 آدمی ہوں گے بس۔ اور جب آدمی حوصلے بلند کرتا ہے، آپ دیکھیں غزوہ خندق ہے، ادھر اگر 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا تو آگے جو ہے 10,000 کا لشکر ہے، مقابلہ ہے 10,000 کے ساتھ، لیکن مسلمانوں نے حوصلے نہیں ہارے، ہمت نہیں ہاری، اور حالات اتنے سخت تھے کہ سردی کا موسم تھا، باہر نکلنا ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، باہر نکلنا مشکل۔ اور یہ اتنا مشکل غزوہ تھا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمیٹ رہا ہوں، صحابی آ کر عرض کرنے، یا رسول اللہ میرے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ آج دیکھو یہ حالات آج کہیں بھی نہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا صحابی اپنی قمیض مبارک اٹھائی، فرمایا کہ آپ کے پیٹ پر اگر ایک پتھر ہے تو میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ منافقین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب عجیب باتیں بھی کہنا شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کر رہا، مدد کو نہیں آ رہا، عجیب عجیب باتیں۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آنکھیں بار کو آ رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری،
خندقیں بھی کھودی گئی، بلا آخر اللہ تعالیٰ نے ہمت حوصلے کی وجہ سے غزوات میں فرشتے بھی عملی طور پر اتارے اور اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو نصیب فرمائی۔ کس وجہ سے؟ ہمت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، آج ہم پر بھی اگر حالات آ رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے سربراہ، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں گے۔ اعمال اگر ہمارے اچھے ہو جائیں تو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے حالات کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر یہاں سے ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اچھے جائیں گے تو وہاں سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے۔ بات کو سمیٹو، ہم قریب دیکھ لیں، افغانستان میں طالبان نے کتنی محنت کی، 22 سال 23 سال لڑے ہیں، ہمت نہیں آ رہی، بلا آخر اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن بظاہر لڑنا فتح مشکل تھی کہ 44 45 48 ممالک کی فوجیں ہیں اور ایک طرف ایک بیچارے غریب مسافر 60,000 50,000 کا لشکر ہے، لیکن کیا ہے، ہمت پکڑی، اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہوئی، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ملک کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک اور دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔